کعبہ پر پہلی نظر ملی. ہم کو ہر فرقے نے کہا تھا جیسے ہی کعبے پہ پہلی نظر پڑے دعا کرو، فوراً دعا قبول ہو جائے گی. پہلی نظر کعبے پر دعا قبول. کیسے؟ کعبے کی دیوار تو پتھر کی ہے، خدا تو ہے ہی نہیں. تم تو کہتے تھے خدا سے دعا کرو، یہاں دیوار دیکھ کے دعا کرو، غیر اللہ دیکھ کے دعا کرو. یہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ اصلیت میں غیر اللہ کون ہے. جو اللہ کا نہ ہو وہ غیر اللہ. اللہ جسے اپنا کہے اسے آپ غیر کہیں گے. بہرحال انہی کی لینگویج صحیح. اس سے پتا چلا کہ اگر اللہ پتھر پسند کر لے تو اسے بھی دیکھ کے دعا کرنا چاہیے. حجر دیکھ کے دعا کیا جا سکتا ہے، پسند اللہ کا پسندیدہ بشر دیکھ کے دعا نہیں کیا جا سکتا. اسی پہ حج نہیں رکتا. وہ جانتا ہے کہ بڑے ضدی لوگ ہیں. اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو مسلمانوں کو ہی مارنے کو ثواب سمجھتے. ایسے لوگ ہیں جو نماز کو بندگی نہیں سمجھتے، اپنی مجبوری ہے، اپنائے ہوئے ہیں. اور یہ جہاد جو ہے اسلام میں برائی سے لڑنے کے لیے، یہ برائی سے نہیں لڑتے، خود برے ہیں. بروں سے یہ امید رکھنا کہ وہ برائی مٹائیں گے. آج آپ یہ سب ایکسپوز ہو چکے ہیں. اب آگے بڑھیے. کہاں جانا ہے؟ گھستے ہی طواف شروع کر دوں؟ نہیں. مطاب میں داخل ہوا طواف شروع کروں؟ نہیں. اسلام میں یہ نہیں ہے. پھر کیا کرنا؟ جا حجر اسود کے سامنے، اسٹارٹ وہاں سے لے. حجر اسود کے سامنے جا گئے اور اس کو چومو، بوسا لو اور پھر اسٹارٹ کرو. پہلے بوسا پھر طواف. دوڑایا تو مگر چموایا پہلے. چومو پہلے. چلو ایک بار چوم نہ، بار بار چومو تاکہ دماغ صحیح ہو جائے. اور اپنے ملک میں جا کر غیر اللہ کے چومنے کو شرک مت کہنا. اللہ کے سب سے بڑے گھر میں کر کے گئے ہو. اس پر وہ یہ کہتے ہیں ہم تو نہ چومتے. کیوں چومتے ہو؟ کیا کریں، اللہ کے نبی نے چوما ہے اس لیے ہم چومتے ہیں. یہ نادانی سے فاروق اعظم کی بات ہی نہیں سمجھے. آدھا لیا آدھا چھوڑ دیا. پورے واقعے کا دوسرا چیپٹر بتاتے ہی نہیں. پورا واقعہ یوں تھا فاروق اعظم کا کہ جب وہ حجر اسود کے سامنے پہنچے تو فرمایا حجر اسود میں جانتا ہوں تو نہ نفع پہنچاتا ہے نہ نقصان، مگر اس لیے میں تمہیں چوم رہا ہوں کہ میرے نبی نے چوما. یہ آدھی بات لے کے یہ چل رہے ہیں کہ نبی نے چوما اس لیے ہم چومتے ہیں. یہ تو بتاؤ نبی نے کیوں چوما؟ ہمارے چومنے کی وجہ نبی کا چومنا ہے. ارے ہم اس لیے چومتے ہیں کہ نبی نے بوسا لیا. نبی نے کیوں بوسا لیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ نہیں بتائیں گے. جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ تو نفع پہنچاتا نہ نقصان، اس لیے چومتا ہوں کہ نبی نے چوما، وہیں پر مولا علی مشکل کشا کھڑے ہیں. سبحان اللہ. باب العلم کھل گیا، علم کا دروازہ کھل گیا اور کہا یا امیر المومنین، یہ حجر اسود نفع بھی پہنچاتا ہے نقصان بھی. پلٹ گئے فاروق اعظم. بھروسے والے نے کہا ہے. اس زبان سے الفاظ نکلی ہے جس زبان پر مصطفیٰ بولتے ہیں.
انا مدینۃ العلم ولی بابا. کیسے؟ تو حضرت علی نے راز کھول دیا کہ یہ حجر اسود میدان محشر میں مومن کے ایمان کی گواہی دے گا اور کافر کے کفر کی گواہی دے گا. اللہ تو جب مومن کے ایمان کی گواہی دے گا تو مومن کو فائدہ پہنچے گا، کافر کے کفر کی گواہی دے گا کافر کو نقصان پہنچے گا. تو نفع نقصان دونوں پہنچتا ہے کہ نہیں؟ اللہ اس پورے واقعے کو صحیح بخاری کی شرح فتح الباری کے مقدمے میں مولانا عبدالحی لکھنوی نے یہ پورا واقعہ بیان کیا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. حوالہ اس لیے ان کے حوالے کر رہا ہوں تاکہ ناجائز حوالے سے بچ جائے اور حوالے کا بزنس نہ کریں. اللہ 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 تو یہ انہیں نظر ہے کہ مولانا عبدالحی لکھنوی کچھ ہماری جماعت کے نہیں ہیں، لیکن سچ تو وہ بھی کبھی کبھی بول دیتے ہیں جو سچے نہیں ہوتے. اللہ 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 اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حجر اسود مومن کے ایمان کی گواہی دے گا اور کافر کے کفر کی گواہی دے گا. یہ زبان مرتضیٰ کا اعلان ہے، یہ حجر اسود کے اسٹیٹس کا بیان ہے. یہ محشر میں بیکار نہیں رہے گا، گواہی دے گا مومن کے ایمان کی اور کافر کے کفر کی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کعبے میں کافروں کا داخلہ ہی بند ہے، دخول ہی ممنوع ہے، انٹری آف دی ڈسبلیورز اینڈ مشرک ورشپر آف ایڈلس کانٹ انٹر انٹو حرم پروہیبیٹڈ اسٹرکٹلی. بورڈ لگا ہے ممنوع ہے داخلہ کفار و مشرکین. تو جب کافر اور مشرک داخل ہی نہیں ہوگا تو یہ کس کے کفر کی گواہی دے گا؟ اللہ 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 لہذا ضروری ہوا کہ صرف ایمان والے ہی حج نہ کریں، کفر والے بھی حج کریں. اللہ اللہ کسی یونیفارم میں، کسی نام سے، کسی شکل میں، سو کالڈ مسلم، ان کا حج کرنا ضروری ہے. اب جب صحیح العقیدہ عاشق رسول حجر اسود کے سامنے پہنچا، اب وہ ایمان کی گواہی دے گا، اور جب یہ دہشت گرد پہنچے تو ان کے کفر کی گواہی دے گا. اللہ 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 یا رسول اللہ یا علی زندہ باد.